ٹرائنگولر ریلیشنز جو ایمرج ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کے جو حالات ہیں یا پاکستان اپنے آپ کو کیسے شیپ اپ کر رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور اس کو میں اس پرسپیکٹو میں بات کرنا چاہوں گا کہ چائنا بنگلہ دیش پاکستان ریلیشنز، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا یو ایس چائنا اور پاکستان ریلیشنز. سو میں ان تینوں اینگل سے ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور جو ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے پوری طرح سے انڈیا جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے ہر لیول پہ، اور جس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس سے بری شکست انڈیا کو کبھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. سو ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر جو ہوا ہے انڈیا کا، اس سے اکنامک گروتھ میں انڈیا کی کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کو بھی میں وے کرنا چاہوں گا. اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے، وہ انڈیا کے اندر جو پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے، کیا وہ پل آؤٹ کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم، یا وہیں پہ اپنا پیسہ جو ہے پارک کر کے رکھیں گے، وہیں پہ انویسٹمنٹس اپنی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور جس طریقے سے ایگریسولی انڈیا آل اوور بائنگ کرتا رہا، اور جس طریقے سے بائنگ کر رہا تھا ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ جا کے آج اس کے گلے میں پھنس چکی ہے. اور وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، اسپیشلی امریکہ کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جناب وہ جو تیل کم پیسوں پہ روس سے لے رہا ہے، وہ جناب وہ نہیں لے گا، کبھی کہتا ہے لے گا، کبھی کہتا ہے اٹس دے آر لائک ٹرائنگ ٹو میک اے موکری آف دیم سیلفس. اور یہ میں ہندوستان کی عوام کی بات نہیں کر رہا. پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور جو انڈیا کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ جو کانفلکٹ ہوا انڈیا اور پاکستان کا، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں، اس میں جو انڈیا اپنے آپ کو ویسٹ میں یہاں پہ مارکیٹ کرتا رہا کہ جناب وہ ویسٹ میں کہتا رہا، کئی سالوں سے کہتا رہا کہ جناب وہ یہاں پہ اس ریجن میں چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، وہ تو ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے. اب وہ کوشش کر رہا ہے انڈیا کہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ دوبارہ ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ سو مچ سو جو ان کے کانفلکٹس ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، جو پریویلنگ ایشوز ہیں بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لداخ کا ایک ایشو ہے. سو لداخ کا ایک ایشو ہے کہ وہاں پہ ایک پیکٹ ہے کہ لداخ کے اندر وہاں پہ کوئی گولی فائر نہیں ہوگی. not a single bullet will be fired. So that's a pact between India and China. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جناب وہاں پہ جب کانفلکٹ ہوا تھا فوجوں کا، انڈیا اور چائنا کی افواج کا جہاں پہ کانفلکٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں پہ ڈنڈا سوٹا ہی چلا تھا. اور وہاں پہ چائنیز فورسز کے لوگوں نے انڈین فورسز کے لوگوں کو ڈنڈوں سوٹوں سے ہی مارا تھا، فسٹ فائٹنگ ہوئی تھی. اور وہاں پہ جا کے سارا ایشو جو ہے وہاں پہ چلتا رہا تھا. اور پھر وہاں پہ ان کو کئی جو انڈین فورسز کے لوگ تھے ان کو بری طرح وہاں پہ شکست ہوئی، لیکن وہاں پہ ایک گولی بھی فائر نہیں ہوئی. سو یہ دیٹس اے پیکٹ. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ لداخ جو کہ ایشو ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. سو انڈیا اینڈ چائنا کا جو ایشو ہے لداخ پہ، کیا میری ایک سجیشن ہے، اٹس اے ہمبل سجیشن، پیپل کین ڈفر ود می، کیا لداخ کو اکنامک فری زون اگر بنا دیا جائے تو اس میں کوئی برائی ہے؟ یا اس طرف چلا جائے اور اس کو چیزیں شیپ اپ کی جائیں، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائی جائے اور لداخ کو ایک اکنامک فری زون بنا دیا جائے، تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہوگا. بٹ اینی ویز اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کسی اور وقت، لیکن فی الحال میں کانسنٹریٹ کروں گا جس میں نے ٹرائنگولر ریلیشنز کی بات کی جو ایمرج ہو رہے ہیں اس ریجن میں، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. اور میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، ان سے میں بات کروں گا. اور جب انوائرمنٹ کی بات آتی ہے، جو کلائمیٹ چینجز ہیں جو پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ یہیں پر رہیں گی. اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہوتی رہے گی ان دا ڈیز ٹو کم. سو اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. سو وی ہیو ٹو ٹیک سم اسٹیپس. جو حکومت ہے، حکومت وقت ہے، اس کو کچھ سٹیپس ایسے لینے پڑیں گے کہ جناب وہ سائمنٹینیسلی 3 پرونگ اسٹریٹجی کی طرف جائے، اور یہ ایسے سٹیپس لے کہ جناب یہاں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو جو چیزیں ہیں
وہ ایسے طریقے سے یہاں پہ شیپ اپ ہو کہ ہر طریقے سے ہم لوگ تیار ہوں. میں ایک چیز بار بار یہاں پہ ذکر کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی جو سیلاب کی صورت میں آتا ہے وہ ہم سیو کر سکتے ہیں, ہم بچا سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے ایسا. سو اس کو کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ وہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا جو پانی ہے ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کچھ ایسے ریزروائرز ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, نیچرل ہیں, اور ہم نے صرف وہاں پہ پانی کو پارک کرنا ہے, وہاں پہ پانی کو وہاں پہ بھیجنا ہے, اس کا رخ چینج کرنا ہے, اور وہاں پہ پانی ہم سیو کر سکتے ہیں. سو اس کو اگر ہم پانی کو سیو کر لیں, ایک سیلاب کے پانی کو اگر ہم سیو کر لیں تو ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی ہم سیو کر سکتے ہیں. دس از مائی سجیشن. سو اس کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. سو ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی یہاں پہ بننی چاہیے, اور یہاں پہ جناب اس کا چیئرمین بھی لگا دینا چاہیے. اب تو تقریباً سال ہو گیا کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا چیئرمین ہی نہیں لگا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کے ممبرز ہی پورے نہیں ہوئے یہاں پہ. تو فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی کا کم از کم چیئرمین لگائیں, اس کے ممبرز پورے کریں, تاکہ جناب یہاں پہ کوئی کام سیریسلی شروع ہو, کیونکہ انوائرمنٹ جو چینج ہو رہی ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینڈ اٹس ہیئر ٹو اسٹے. سو ہمیں بھی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جناب ہم اس کو پرماننٹلی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں.